ایک بار کنفرم کریں. اب آواز آ رہی ہے؟ ایک بار کنفرم کرتے ہیں. اب آواز آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے. آج ہمیں پڑھنا ہے کنایا. اس سے میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. اس سے پہلے ہم نے کل والی کلاس میں کیا دیکھا تھا؟ مجاز مرسل. مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ جس کا استعمال کس میں ہو، کسے کہتے ہیں جب لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، مگر اس کا تعلق تشبیہ سے نہ ہو بلکہ تشبیہ کے علاوہ ہی کوئی اور تعلق ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل. اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ اس کے 24 اقسام ہوتے ہیں، اور اس کا استعمال مجازی معنوں میں بھی ہوتا ہے اور حقیقی معنوں میں بھی ہوتا ہے. تشبیہ کا استعمال صرف حقیقی معنوں میں ہوتا ہے اور استعارہ کا استعمال صرف مجازی معنوں میں ہوتا ہے. تو یہ ہم نے کل کی کلاس میں دیکھا تھا. اب آج ہم پڑھیں گے کیا؟ کنایا. یہ جو ہے یہ علم بیان کا چوتھا اور آخری جز ہے. یہ علم بیان کا آخری جز ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ رکھنا، بات کو چھپا کے رکھنا یا چھپا کے کہنا. اس کو کند بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کند بھی کہتے ہیں. یا پھر بات کو کم کرنا. ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے، یا بات کو کم کرنا، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. تو کل ملا کر بات کو پوشیدہ کرنا یا بات کو کم کرنا یا بات کو چھپے ہوئے انداز میں کہنا، کیا کہلاتا ہے؟ وہ کنایا کہلاتا ہے. اب اس کی ہم تعریف کیسے لکھیں گے؟ یہ تعریف لکھ لیتے ہیں. جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے اپنے حقیقی معنی کی بجائے اپنے مجازی معنی میں اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو کر اس کا تعلق حقیقی معنی میں بھی لیا جا سکے، جسے کنایا کہتے ہیں. اس کا تعلق حقیقی معنی میں بھی لیا جا سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایا کہتے ہیں. کیا ہے اس میں؟ کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو،
یعنی کہ وہ حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو کر مجازی معنی میں استعمال ہو، مگر اس کا تعلق کس سے ہو؟ حقیقی معنی سے ہی ہو، تو اسے ہم کنایا کہتے ہیں۔ جیسے مثال لکھتے ہیں ہم ایک، بال سفید ہونا۔ اب بال سفید ہونا جو کہاوت کہی جاتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو کسی کو ایک چیز تو مجازی معنی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے بال سفید ہیں یا اس کے بال سفید ہو گئے۔ دوسرا، بال سفید ہونے کا معنی ہوتا ہے کسی کو کیا ہونا؟ تجربہ ہونا، کسی کے پاس ایکسپیرینس ہونا، لائف کا ایکسپیرینس، مطلب بہت زیادہ کسی چیز میں وقت گزار کے ایکسپیرینس حاصل کرنا، تو وہ ہوتا ہے بال سفید ہونا۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اپنا حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں بات کہی گئی، لیکن اس کا تعلق کس سے ہو؟ اس کا تعلق حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کنایا کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 2 جز ہوتے ہیں۔ کنایا کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 2 جز ہوتے ہیں۔ لازم اور موصوف، یہ 2 جز ہوتے ہیں کنایا کے۔ اب موصوف میں بھی دوسرے 2 ہوتے ہیں، یہ ہو گئے 2 جز، یہ جز ہے اس کے، ہے نا، اس کو لکھ لینا، لازم اور موصوف۔ اب موصوف کے بھی 2 ہوتے ہیں، کون کون سے؟ نہیں، موصوف میں اب جیسے یہاں پر میں نے ایک مثال لکھی تھی نا، بال سفید ہونا، تو اس میں لازم کیا ہے اور مجازی کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر ایک مثال لی تھی، کیا؟ بال سفید ہونا، تو اس میں حقیقی سفید جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے نا۔ اور مجازی یعنی کہ موصوف کسی کی صفت بیان کرنا، موصوف کیا کہلاتا ہے؟ کسی کی صفت بیان کرنا۔ تو یہ جو حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے نا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ لازم کہلاتا ہے، یہ کہلائے گا لازم۔ اور سفید ہو گئے، کسی کی صفت بتانا، کیا بتانا؟ صفت بتانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ موصوف کہلاتا ہے۔ لازم، بال سفید ہو گئے تو سفید ہونا وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور موصوف کسی کی خوبی بتا رہا ہے، کسی کی صفت بتا رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موصوف، کسی کی صفت کو بیان کرنا۔ اب اس کے یہ 2 جز تھے، اور اس کے اقسام کتنے ہیں؟ اس کے 6 اقسام ہیں، اب ہم انہیں لکھ لیں گے۔ اقسام کتنے ہیں اس کے؟ 6 اقسام ہیں۔ فرسٹ ہے کنایا بدی، کنایا بعید، سیکنڈ ہے کنایا قریب، تھرڈ ہے کنایا طلبی، فورتھ ہے کنایا ایہام، ففتھ ہے کنایا تاریث، توریث،
اور 6 ہے کنایا رمز. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اقسام ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کنایا بعید، کنایا قریب، کنایا طلبی، کنایا ایما، کنایا تعریض اور کنایا رمز. اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال تو یہ تھا بس آپ کا کنایا اتنا ہی ہے. کنایا کیا ہوتا ہے؟ کنایا بات کو پوشیدہ رکھنا، کسی بات کو چھپے ہوئے انداز میں کہنا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے کنایا کہتے ہیں. اس کے 2 جز ہوتے ہیں، لازم اور موصوف. اور اس کی اقسام کتنی ہے؟ اس کی 6 اقسام ہے. اس میں آپ کو بس اتنا ہی دیکھنا ہے. اب ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے، علم بدیع. علم بدیع کیا ہوتا ہے؟ علم بدیع جو ہے وہ گرامر کا، قواعد کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، جسے ہم سند بھی کہتے ہیں. جو النکار ہوتے ہیں نا وہ اس میں آتے ہیں. اس سے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے شاعری کا زیور بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں بات کہہ کر، جیسے زیور پہن کر اور بھی خوبصورت بنا جا سکتا ہے، ویسے ہی شاعری میں علم بدیع کا استعمال کر کے شاعری کو اور بھی خوبصورت بنایا جاتا ہے. اس لیے اسے شاعری کا زیور کہا جاتا ہے. تو آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. یہ علم بیان کی جو 4 قسمیں، تشبیہ، استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل اور کنایا، یہ چاروں ہم نے پڑھ لی. اور آج یہ والا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے. آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، علم بدیع. یہاں تک آپ کو سبھی کچھ سمجھ میں آیا؟ جو ہم نے اس کی چاروں اقسام پڑھی، علم بیان کی، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا، یہ آپ کو سمجھ میں آیا یہاں تک؟ ایک بار کنفرم کر دیں. بتائیے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا جو بھی ہم نے پڑھا ابھی تک؟ چلیے ہم اب آگے دیکھتے ہیں. آج علم بدیع ہے ہمارا نیا ٹاپک ہوگا. ہیڈنگ ڈال لیجیے. کیا پڑھیں گے ہم آج؟ علم بدیع. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے سند، جس کا استعمال کر کے شاعری کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہیں ہم النکار بھی کہتے ہیں. ہندی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ النکار. جو ہوتے ہیں نا خوبصورت زیور جس کو کہا جاتا ہے، یہ کلام میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو سند ہوتی ہیں اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ 2. کتنے ٹائپ ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ ثنائے لفظی اور ثنائے معنی. ثنائے لفظی اور ثنائے معنی. ثنائے معنی یہ 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی تعریف لکھیں گے. 2 صنعت ہوتی ہیں، ایک لفظی معنی میں اور ایک ثنائے معنی جو ہوتی ہے وہ. تو اس کی تعریفیں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ وہ صنعت جو الفاظ کی مدد سے کلام میں کیا پیدا کرے؟ خوبصورتی پیدا کرے. پہلے ہم ثنائے لفظی دیکھ لیتے ہیں، پھر ثنائے معنی دیکھیں. تو ثنائے لفظی کیا ہے؟ فرسٹ جو ہے وہ ہے ثنائے لفظی. ثنائے لفظی اس کی تعریف ہم کیسے لکھیں گے؟ کہ وہ صنعت جو الفاظ کی مدد سے
کلام میں کیا کرے؟ خوبصورتی پیدا کرے. خوبصورتی پیدا کرے. وہ الفاظ جن کے ذریعے یا جن کا استعمال کر کے کلام میں خوبصورتی پیدا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ثنائے لفظی کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے زلف کے لیے بال الفاظ استعمال نہ کر کے اشعار میں کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ زلف کا. اور خوبصورت چہرے کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کس لفظ کا؟ چاند کا. تو اس طریقے سے کلام میں ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ثنائے لفظی کہلاتا ہے. اب ثنائے لفظی میں کیا کیا کون کون سی صنعت آتی ہیں وہ دیکھ لیجیے. کون کون سی صنعت آتی ہیں؟ اس میں آئے گی صنعت تجنیس، صنعت تعداد کی جو بات کی جاتی ہے نا، صنعت ترجیح، صنعت قلب، صنعت اشتفاق، اشتقاق، تکرار، قطار البیع، ذل السین، القاف سین، القاف سین. یہ صنعت تجنیس، صنعت تعداد، صنعت ترصیح، صنعت قلب، صنعت اشتقاق، یہ قاف، صنعت تکرار، قطار البیع اور ذل، یہ واو ہے، ذل قاف سین. یہ جو صنعتیں ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟ یہ لفظی میں آتی ہیں، صنعتیں لفظی میں آتی ہیں. اس کو لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ صنعتیں لفظی میں آتی ہیں. اوپر ایسا ہیڈنگ ڈال لیجیے گا یہ کس میں آتی ہیں، کیونکہ صنعتیں لفظی میں، جس سے آپ کنفیوز نہ ہو. اب ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھ لیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں. ٹھیک، تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کیا؟ صنعت تجنیس. آج پین کچھ پرابلم کر رہا ہے. اب ہم فرسٹ کیا دیکھیں گے؟ صنعت تجنیس. صنعت تجنیس یہ کیا ہوتی ہے؟ جب شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کیے جائیں جس کا تلفظ دیکھنے میں، بولنے میں، لکھنے میں ایک جیسا ہو لیکن معنی ایک ہو. تجنیس تام کہلاتی ہے، لیکن معنی میں الگ ہوتا ہے، اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم صنعت تجنیس تام کہتے ہیں. تجنیس تام لکھ لو. ٹھیک، جب شعر میں
اس کی تعریف لکھ لیجیے کہ جب شعر میں دو الفاظ ارے یار دو الفاظ استعمال آج کیا پرابلم آ رہی ہے پتہ نہیں. استعمال کیے جائیں. دو الفاظ استعمال کیے جائیں. کیسے استعمال کیے جائیں؟ جن کا جو الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا تلفظ مطلب کہ آواز تلفظ پروننسیشن جو ہوتا ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے. تلفظ اور دیکھنے میں بھی وہ ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لکھے بھی ایک جیسے جاتے ہیں. دیکھنے بولنے میں مطلب بولنا تو تلفظ ہو جائے گا دیکھنے میں اور لکھنے میں کیا ہو ایک ہوں. ایک ہوں مگر ان کے کیا الگ ہوں معنی الگ ہو. ابھی ہم مثال دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. اس کو آپ لکھ لیجیے کہ صنعت تدنیس سے تام کیا ہوتا ہے جب شعر میں دو الفاظ استعمال ہوں. ایک الفاظ نہیں استعمال ہونا چاہیے. شعر میں کتنے الفاظ استعمال ہوں شعر میں دو الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا تلفظ دیکھنے میں لکھنے میں اور پڑھنے میں بھی کیسا ہو ایک جیسا ہو لیکن ان کا جو معنی ہے وہ کیا ہو وہ الگ ہو. تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ تدنیس تام کہلاتا ہے. اب ہم ایک شعر دیکھتے ہیں اور اس کی مثال دیکھتے ہیں. اب ہم مثال دیکھیں گے. دیکھیے اس کی مثال. یہ بھی نہ پوچھا کسی یہ بھی نہ پوچھا کسی سیاح نے آج تھوڑا پین پرابلم کر رہا ہے چلنے میں. کون رہا کون رہا ہو گیا. کون کون رہا کون میرے بھائی کون رہا ہو گیا. اس کو کیا ہو رہا ہو گیا. تھوڑا سا رائٹنگ کا ایشو ہو رہا ہے آج. پین میں کچھ پرابلم آ رہی ہے وہ چل نہیں رہا. کہ لکھا ہے کہ یہ بھی نہ پوچھا کسی سیاح نے کون رہا کون رہا ہو گیا. تو یہاں دیکھیے یہ رہا لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے رہا لیکن دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. تلفظ بھی رہا اور رہا سم تھنگ سم تھنگ کچھ کچھ ایک جیسا ہی ہے لیکن یہاں پر ان دونوں کے معنی الگ ہے. یہاں پہ رہا یعنی کہ سیف سرکشت کون ہے اور یہاں رہا یعنی کہ کون بری ہو گیا کون چھوٹ گیا. الگ الگ معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے
جب ایسے الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم تجنیس تام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم تجنیس تام کہتے ہیں کہ الفاظ تو ایک جیسے آئیں، لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوں، پڑھنے میں بھی ایک جیسے ہوں، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ تھا تجنیس تام۔ ہم اس کی ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں۔ سب، مثال اور دیکھتے ہیں اس کی۔ سب سہ گئے ہم، لاکھ برائی ہو، سب سہ گئے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیے آپ، ایک لڑائی یہ ہے، دوسرا لڑائی یہ ہے۔ یہاں ان دونوں لفظوں کا بالکل ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، تلفظ بھی ایک جیسا ہے، لکھاوٹ بھی ایک جیسی ہے، لیکن بولنے میں بھی ایک جیسے، معنی میں دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، جدا ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں آنکھ لڑائی، اب یہاں آنکھ لڑانے سے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ رکھا جا رہا ہے اس کو، ہے نا؟ کہیں آنکھ لڑائی یعنی کسی اور کی طرف، کسی اور کو دیکھا یا کسی اور سے رشتہ قائم کیا تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ یہاں پر لڑائی سے مطلب ہے کسی سے رشتہ رکھنا یا تعلق قائم کرنا کسی اور سے، اور یہاں پہ لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر لڑائی کا مطلب کس سے ہے؟ جھگڑے سے ہے۔ تو یہاں پر دونوں جگہ الگ الگ معنی میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا صنعت تجنیس تام۔ اب ہم کیا دیکھیں گے؟ جو دوسری والی تھی وہ تھا تعداد، صنعت تعداد۔ سیکنڈ پوائنٹ ڈال لیجیے، صنعت تعداد۔ آپ کو تعداد سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ تعداد سے مراد کیا ہے؟ گنتی سے ہے نا؟ اس کو ایک دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ضیاء الدماد۔ یہ بھی لکھ لیجیے، ضیاء الدماد، اس نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں گنتی آتی ہے۔ تعداد سے مطلب ایک، دو، تین، کتنی بھی تعداد آ سکتی، چار، چھ، پانچ، اس طریقے سے مطلب نمبرز کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اس میں آتے ہیں۔ اور ششم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ششم 6 کو کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ یاد رکھیے گا۔ دو، ہم 2 کو کہتے ہیں، ایسے عربی کی گنتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تعداد یہ ہوتی ہے جس میں نمبرز آتے ہیں۔ صنعت تعداد کیا ہوتی ہے؟ جس میں نمبر آئے، وہ نمبر گنتی کچھ بھی آ سکتی ہے، یہ عربی کے جو گنتی ہوتی ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ تھرڈ کیا ہے؟ صنعت ترجیح۔ صنعت ترجیح، صنعت ترجیح کیا ہوتا ہے؟ جس شعر کے دونوں مصرے میں تمام ارکان باہم ہوں، ہم وزن ہوں اور ہم قافیہ ہوں۔ جب ہم شاعری لکھتے ہیں تو شاعری میں ردیف قافیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ سب کچھ اس میں برابر ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم ترتیباً کہتے ہیں۔ جس
شیر کے دونوں مصروں میں کیا ہو؟ تمام ارکان ہوں. تمام ارکان باہم یعنی کہ برابر، باہم ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم صنعت ترجیح کہتے ہیں. اب اس کی مثال دیکھیں کیسے ہوں برابر. صاحب تحقیق راجلوت عزیز. پھر سے یہ اس کا دوسرا مصرع آیا. صاحب تخلیق اجلوت عزیز. اب آپ دیکھیں یہاں پر وزن، یہاں کتنے لفظ ہیں؟ اس میں 1 2 3 4. اس میں کتنے؟ 1 2 3 4. اس میں بھی 4، اس میں بھی 4. 1 2 تحقیق تخلیق 1 2 3 4 5. اس میں بھی 5، اس میں بھی 5. یہ بھی ایک برابر، یہ بھی ایک برابر. اس میں بھی عزیز، یہاں پہ بھی عزیز. تو یہ تلفظ میں بھی ایک جیسے آ رہے ہیں، یہ وزن میں بھی ایک جیسے آ رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ ایک برابر ہی ہے. تو اسی کو ہم اس کو کہا جاتا ہے ترتیباً، جس کے سارے ارکان کیسے ہوتے ہیں؟ ہم وزن ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک برابر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس کے ارکان، یہ جو وزن ان کا ایک ہے، تعداد بھی ایک ہے، سارے ارکان اس میں کیا ہیں؟ ایک برابر ہیں. تو وہ کہلاتا ہے صنعت ترتیب. اب ہے صنعت اشتقاق. صنعت اشتقاق اس میں کیا ہوتا ہے؟ شعر میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ایک ہی مادے سے نکلے ہوں، ان کو مضروی کہتے ہیں. دیکھیے آپ مثال دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. شعر میں ایسے لفظ یا الفاظ لائے جاتے ہیں جو ایک ہی مادے یا مضر سے نکلتے ہوں. ٹھیک. اب اس کی مثال دیکھیے. جیسے دادا، پردادا، والد، بیٹا، یہ ایک ہی پیڑھی کے لفظ ہیں. پردادی، دادی، پھر امی، یہ ایک ہی کس سے نکلے ہیں؟ ایک ہی مضر کے لفظ ہیں یہ سارے، ہے نا. تو اسی کو ہم کہتے ہیں صنعت اشتقاق.
دیکھیے اس کی مثال، دن کٹا فریاد میں اور رات راضی میں کٹی، رات راضی میں کٹی۔ عمر کٹنے کو، عمر کٹنے کو کٹ گئی، عمر کٹنے کو کٹی، پر کیا ہی خواری میں کٹی، خواری میں کٹی۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے بار بار، کون سا لفظ آ رہا ہے؟ دن کٹا، ایک ہو گیا کٹا، کٹا سے آپ دیکھو یہ پہلا لفظ ٹائپ کا ہے نا، کٹا فریاد میں، اور رات راضی میں کٹی۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا کٹا، اس سے ایک تو یہ بن گیا کٹی، عمر کٹنے، پھر یہ بنائے کٹنے کو، پھر سے آ گیا کٹی، پر خواری میں کٹی۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کٹا، اسی کو بار بار دہرایا گیا اور اسی سے کتنے لفظ بنا دیا ہے؟ 1 2 3 4، 4 الگ الگ لفظ اس سے بنے ہیں۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں اشتقاق، کسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مادے کے لفظ ہوں، ایک ہی جو کس سے نکلے، ایک ہی مدر سے نکلے، ایک ہی مادے کے ہوں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صنعت قلب۔ اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ اس کے اقسام ہوتے ہیں 5 اقسام ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مطلب ایک ہی اسی کی طرح ہوتا ہے یہ تھوڑا سا، جیسے ایک جیسے آواز پہ جو لفظ ختم، مطلب ان کو آپ جیسے بھی پڑھو آگے پیچھے کر کے وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو مثال دکھاتے ہوں، درد، اب اس کو ہم ادھر سے بھی لکھیں گے تو بھی وہی بات ہے، ادھر سے لکھیں گے تو بھی وہی بات ہے۔ سانس، اس کو ہم ادھر سے لکھیں گے تو بھی وہی آئے گا، ادھر سے لکھیں گے تو بھی وہی آئے گا۔ داماد، اس کو بھی ہم یہاں سے لکھیں گے تو بھی سیم آئے گا، اور یہاں سے پڑھیں گے تو بھی سیم آئے گا۔ تو مطلب ان کو ہم کسی بھی طرح سے لکھیں یا پڑھیں وہ سیم ہی آتے ہیں۔ اور اس کی ایک اقسام اور ہوتی ہے اسی کی، صنعت قلب کی۔ ایک تو یہ ہو گئی، اور ایک اس کی ایک اقسام اور ہوتی ہے، اس کو لکھ لیں آپ، جس میں لفظ کو الٹا کرتے ہیں۔ لفظ کو کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے جیسے یہ ہے رات، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ تار، الٹا کر دیا ہے نا۔ جیسے یہ ہے شراب، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ بارش، کیا ہو جائے گا؟ بارش۔ تو اس طریقے سے ہم اس میں الٹا کر دیتے ہیں۔ صنعت قلب میں کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ایک جیسی آواز
جیسے بھی آگے سے پڑھیں پیچھے سے پڑھیں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور لیکن اسی کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں لفظ کو کیا کر دیا جاتا ہے، الٹا بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اس کی مثال دیکھیے، رات بھر مجھ کو غم یار نے سونے نہ دیا، صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر رات بھر مجھ کو غم یار نے، رات یہ ہے، صبح کو خواب شب تار نے، یہاں پر اس کو رات کو کیا کر دیا، الٹا کر دیا، تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہی ہم صنعت قلب کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے کنایا پڑھا۔ کنایا کے معنی ہوتے ہیں کس کے، پوشیدہ کے، بات کو کیسا رکھنا، بات کو پوشیدہ رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اردو گرامر کی، جو اردو قواعد کی سب سے خاص صنف پارٹ ہے وہ پڑھا، جسے ہم کیا کہتے ہیں، علم بدیع۔ علم بدیع کا معنی کیا ہوتا ہے، صنعت۔ اور صنعت کیسی ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے، صنعت لفظی اور صنعت معنی۔ تو صنعت جو ہوتی ہے اس سے کلام میں کیا کیا جاتا ہے، خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، ان کو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے۔ تو صنعت لفظی اور صنعت معنی، صنعت لفظی وہ لفظ جو شاعری میں کیا کرتے ہیں، شاعری کو خوبصورت بناتے ہیں کلام میں آ کر۔ اب صنعت لفظی میں کون کون سی ہوتی ہیں، صنعت تجنیس، صنعت تعداد، صنعت ترسی، صنعت قلب، صنعت اشتقاق، اور صنعت تکرار، صنعت قطار البعید اور ذو القافسین، یہ ثنائے لفظی میں آتی ہے۔ تو آج ہم نے ثنائے لفظی کو پڑھا، تو اس کی دو اقسام رہ گئی ہیں، انہیں ہم اب آپ کی کل کی کلاس میں دیکھیں گے، اور کل ہم ثنائے معنی پڑھیں گے۔ آج کی جو آپ کی کلاس تھی وہ اتنی ہی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک بار کنفرم بتا دیں، آپ کو سمجھ، جو بھی آج ہم نے پڑھا وہ سمجھ میں آیا؟ مجھے لگتا ہے ساجد آپ کلاس جوائن کر کر چلے گئے ہیں کیا؟ چلیے کوئی بات نہیں، تو آج کی کلاس یہیں تک تھی۔ اب کل کی کلاس میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے جو ہے ثنائے معنی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے اچھا تو بیٹا سمجھ میں آیا سچات آپ کو یہاں تک جو ہم نے آج پڑھا؟ چلیے ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اب کل کی کلاس میں ہم جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، کیا ہے وہ، ثنائے معنی، ہم وہ دیکھیں گے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو بچے لائیو نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آتے ہیں، پر یہ اردو گرامر کا بہت اہم اور خاص ٹاپک ہے۔ اس سے آپ کو امتحان میں 2 سے 3 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سوال ضرور دیکھنے کو ملیں گے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا امتحان کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سب سے خاص پارٹ ہے، اردو قواعد کا سب سے اہم پارٹ ہے۔ تو آپ کو اشعار دے دیے جاتے ہیں اور اس میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتائیے اس میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے ان کو اچھے سے پڑھیے اور اچھے سے سمجھیے۔ کل ہم دیکھیں گے ثنائے معنی۔ آج کی کلاس آپ کی اتنی ہے۔